شکریہ مسٹر چیئرمین. میرے جی سینیٹر صاحب پلیز, وہ بھی اس ہاؤس کے آنریبل ممبر ہیں, بات کر رہے ہیں. جی سینیٹر مشتاق صاحب پلیز بتائیں. جی مسٹر چیئرمین, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دن بھی یہ بات آئی تھی, اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہماری 49.5% آبادی ہے خواتین کی, آدھا پاکستان ہے, اور دنیا کے اندر خواتین کو نظر انداز کر کے ترقی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. بات جو ہو رہی تھی, جو میں نے بھی بات کی, اور میں نے اس کمیشن کے رپورٹ کی کچھ اچھی چیزوں کی تعریف کی, جیسے 1.2 1 کروڑ 20 لاکھ خواتین کو ووٹر لسٹوں میں ان کا اندراج نہیں ہوا ہے, CNIC خواتین کو نہیں ملا ہے. تو اس کی ذمہ دار تو ریاست ہے اور موجودہ حکومت ہے یا ماضی کی حکومتیں ہیں, تو اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. حق مہر ہے, حق تعلیم ہے, حق صحت ہے, حق وراثت ہے, اور مرضی کی شادی ہے. اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. جو آنر کلنگ ہے وہ کلنگ ہے, اس کی سزا موت ہے, موت. اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. جو بات محسن صاحب نے کی اور جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ خواتین کے حقوق اور وائلنس اگینسٹ ویمن, اس کے لیے روک تھام کے لیے جو فریم ہم تجویز کریں وہ ویسٹرن فریم نہ ہو, وہ ہمارے کلچر کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہو. اور میں نے بات کی کہ آرٹیکل 2, آرٹیکل 2A, آرٹیکل 31, آرٹیکل 229 یہ کانسٹیٹیوشن کا بتاتا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے. اس لیے جو بھی فریم بنے گا وہ ویسٹرن فریم نہیں ہوگا. اور میں نے یہ کہا کہ آپ مساجد کو انوالو کریں, آپ مدارس کو انوالو کریں. ایک عالم دین نکاح کا خطبہ پڑھاتا ہے, نکاح کی تقریب کو وہ فریضہ سر انجام دیتا ہے, اس کو انوالو کریں. اور آپ پورے سوسائٹی کے کراس سیکشن کو لے, خاص طبقے کے خواتین کو نہ لیں, خاص سوچ رکھنے والی خواتین کو نہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ خواتین کو حقوق ملنے چاہیے, خواتین کے خلاف وائلنس نہیں ہونی چاہیے. اس میں ریاست اور تمام لوگوں کو, لیکن اپنے کلچر, اپنی روایات اور اپنی دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے. تھینک یو جی.